یہ واقعہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان کا ہے۔ ایک باپ جو کہ قربانی نہیں کر پا رہا، اس کی ردا سنیے۔ بابا ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا، لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی۔ میں نے بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹا اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا، میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری بیٹی پھر بولنے لگی، ساتھ والے انکل قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں، اور سامنے والے چاچا اقبال بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں عید کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں بھی مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر میں بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ کوئی گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد میری بیٹی بولی، بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رافیہ بولی، چپ ہو جاؤ شازی، بابا کو تنگ نہ کرو۔ میں چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی، سنیے میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بھجوانا؟ آپ خود جا کر مانگ لائیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا عجیب بات کر رہی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، دیکھو شازیہ کی ماں، تمہیں تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے بار بار اصرار پر پہلے دوسری گلی میں ایک جاننے والے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے۔ بیٹی کا مایوسی سے بھرا چہرہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مجبوراً اس کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ ڈاکٹر صاحب دروازے پر آئے تو میں بولا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے۔ تڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بیٹی کا دل نہ دکھے، آنسوؤں کو زبردستی پلکوں میں روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخری امید اقبال چاچا بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ ان کے سامنے بھی بیٹی کی خاطر گوشت کے لیے دستے سوال۔ اقبال چاچا نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاپر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے، جیسے میں نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے آیا اور بے آواز آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بیوی آئی اور بولی، کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہوں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھ گیا کہ بیٹی باپ کو دلاسا دے رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لیکن رونے والا میں اکیلا نہیں تھا، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، آزاد بھائی دروازہ کھولو۔ تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا، گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا۔ بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، پتہ کیا تو معلوم ہوا ٹرانسفارمر جل گیا۔ تیسرے دن میری بیٹی شازیہ اور میں باہر آئے تو دیکھا کہ اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اور اس پر کتے جپٹ رہے تھے۔ شازیہ بولی، بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ یہ صرف تحریر ہی نہیں، گزشتہ چند سالوں میں قربانی کے موقع پر آنکھوں دیکھا حال ہے۔
خدارا احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا جو آپ کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔